بھائی اور دوستو، آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان مظلوم کشمیری مسلمانوں کی حمایت و نصرت کی جو صورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب مؤمنین کی مدد و نصرت ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کے دن کے اعتبار سے موضوع کی مکمل مناسبت جمعے کے خطبے کے ساتھ اس لیے بھی ہے کہ مومنوں کی آزادی، مسلمانوں کی آزادی اور ان کی فکر یہ ہمارے ایمانی جذبے میں شامل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاک ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے المؤمن کالبنیان المؤمن کجسد واحد اشتکا رأسه اشتکا کلہ اشتکا عین اشتکا کلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا حدیث کے مصداق میں اور حدیث کے مفہوم میں کہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات یہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، یہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اور جسم کے اندر یہ ساری چیزیں مشترک ہونے کے باوجود بھی دل جو ہے یہ سب پہ حکمرانی کرتا ہے۔ گویا کہ مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، اگر آنکھ میں درد پڑے تو پورے جسم میں اس کی بے چینی محسوس ہوتی ہے، ہاتھ میں، پاؤں میں، کہیں بھی جسم کے کسی بھی عضو میں جب درد ہو، آپ نے مثال دے کر امت کو سمجھایا ہے۔ اور لازمی امر ہے، روح ایک ہے، دھڑک اور جذبہ ایک ہے، دل ایک ہے، ہاتھ 2 ہو سکتی ہیں، آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، جسم میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو مشترک عمل بھی کرتی ہیں، لیکن دل ایک ہے اور دھڑک اس کی پورے جسم میں پھیلتی ہے۔ بلڈ پورے جسم میں دل کی وجہ سے سرکولیٹ کرتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا اور ہمارا دل ایمان ہے۔ مسلمانوں، ہم سب کا واحد رشتہ وہ ایمان اور اسلام ہے کہ جس کی دھڑک سے ہم جی رہے ہیں۔ مسلمانوں، جسم کی اعضاء مختلف ہیں اور انسان مسلمان مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، مگر دل سب کا ایک ہے، وہ ایمان ہے۔ مومنوں پر، مسلمانوں پر جب کوئی تکلیف آئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، ہمارے دل دھڑک نہ کھائیں، ہمیں غیرت نہ آئے، ہمیں جذبہ جہاد سے ہماری زبان، قلم اور ہاتھ حرکت میں نہ آئیں، تو پھر یہ کرنٹ ایمان کا ناپید ہے۔ وہ بڑا ہی سخت دل ہے، وہ بڑا ہی پتھر دل ہے جو اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے مسلمانوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، امت مسلمہ کو کٹتا ہوا دیکھے۔ میڈیا کا دور ہے، کون سا ایسا شخص ہے جو آج ان چیزوں سے یہ کہے کہ مجھے کوئی علم نہیں، اور پھر اس کے باوجود اس کے دل کے اندر تھوڑی سی اتنی رمق بھی نہ ہو
کہ وہ کسی لمحے اللہ سے دعا کر لے کہ اے اللہ آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ مسلمان آج کتنا دن ہے 175 سے اوپر دن ہو چکی ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو کرفیو نافذ ہے یہ کوئی سیاسی موضوع نہیں ہے یہ مذہبی موضوع ہے ڈی ایچ اے کی طرف سے اس موضوع پر بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ صرف ڈی ایچ اے کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے اور واقعی یہ مسئلہ کشمیر آج نہایت ہی اندوناک صورت اختیار کر چکا ہے مسلمانوں میں فکر کی بیداری اور جذبوں کی کار فرمائی اس وقت بہت ضروری ہے میں اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے دو باتوں کو اپنے اس اردو کے خطبے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے کی اور اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ دو پہلو مظلوم کشمیری مسلمانوں کی حمایت و نصرت میں ایک آزادی کی نعمت اس کا ادراک اس کی قدر اور پھر اس آزادی میں اپنے دوسرے مسلمانوں کی پابند سلاسل زندگی پر فکر اور دوسری بات غزوہ ہند محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پیاری زبان لسان اقدس سے نکلے ہوئے وہ ارشاد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس فرمان کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی جسارت کروں گا مسئلہ کشمیر کے تاریخی پس منظر پر اگر مختصر سی روشنی ڈالی جائے پاکستان ہندوستان اور کشمیری حریت پسندوں کے درمیان اس وقت جو متنازع ملکیت کا مسئلہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے بچے بچے کو پتہ ہے یہ مسئلہ تقسیم ہندوستان سے چلا ہوا رہا ہے کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور ہندوستان کے مابین اب تک 4 جنگیں ہو چکی ہیں پہلی جنگ 1947 پتہ ہونا چاہیے تاریخ پاکستان دراصل تاریخ اسلام دراصل تاریخ مدینہ ہے مدینہ کو مدینہ کیوں کہتے ہیں مدینہ طیبہ طیبہ پاک سرزمین مدینہ طیبہ پاک سرزمین اور پاکستان کا کیا معنی ہے پاک سرزمین اللہ نے نام عربی اور اردو کے فرق سے الگ الگ رکھے ہیں ورنہ حقیقتاً دونوں ہی ایک ہی شہر کی ہستیوں کو زہر کر رہی ہیں دنیا میں کوئی بھی سلطنت جو وجود پذیر ہوئی ہے نظریوں کی بنیاد پر نہیں ہوئی اور دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے یعنی جس میں انہوں نے اپنے ملک کے اندر اس کی حیثیت کو کسی طریقے سے نافذ عمل کر رکھا ہے اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہندوستان انڈیا بھارت اس کا سرکاری مذہب ہندوازم نہیں ہے ہندوستان بھارت انڈیا کا سرکاری مذہب ہندوازم نہیں ہے سیکولرزم ہے ہندوازم کی بنیاد صرف ایک ہی ملک میں ہے جس کو نیپال کہتے ہیں نیپال میں ہندوازم ہے بت پرستی ہے
اور دنیا میں کوئی بھی سلطنتیں یعنی جب وہ معرض وجود میں آئی تو ان میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جو مذہب کے بنیاد پر وجود میں آئی ہیں. ایک ان میں اسرائیل ہے اور ایک ان میں پاکستان ہے. اسرائیل یہودیت کے نام پر وجود میں آنے والی وہ بستی، وہ چھاونی، وہ اڈا جس پر امریکہ سرکار کی دستخط ہے، اس کے اوپر اس کا ہاتھ ہے، یہ اس کا پالتو بچہ ہے. اگر وہ آج بھی ہاتھ اٹھا لے تو اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر کے رکھا ہے اور یہ قیامت تک ذلیل و رسوا رہیں گے. یہ اپنی اسٹیٹ خود اپنے قدموں پر قائم نہیں کر سکیں گے. ان کے ساتھ انہوں نے عیسائیوں کے اندر مذہب اسلام کے خلاف زہر اگلا، اتنا اس قدر شدید زہر اگلا کہ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، مورخین بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی کتنی جنگیں ہوئی اور ہٹلر نے ان کو کتنا تباہ کیا. یہ ساری باتیں ان کے نزدیک بھی مسلم ہیں. مگر ایک بات نقطے کی بتانا چاہ رہا ہوں جو اس مقصد کے اندر ہے. الکفر کفر ملت واحدہ، الکفر کفر ملت واحدہ. کافر لوگ چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے مرزائی ہوں، قادیانی جن کو کہتے ہیں، یہ اچھی طرح کان کھول کے ان لوگوں تک یہ بات پہنچائیں. آپ کے ذہن اور آپ کے ذہن الحمدللہ ان باتوں سے آشنا ہیں جو مدارس و مساجد و مراکز اور خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے ذہن ٹھیک کریں جو لوگ دین سے دور ہیں. میں یہ کہنا بہت ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جب یہ بات کی آپ کے سامنے کہ الکفر کفر ملت واحدہ، یہودی، عیسائی، سیکولر، کمیونسٹ، ہندو، پارسی، مجوسی، صابی بھی موجود ہیں، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے وہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں. یہ سارے کے سارے جنہوں نے بھی میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوائنٹ پر مخالفت کی وہ ایمان سے خارج ہے. اعلان یہ امت محمد کا یہ دعویٰ اور نعرہ ہے اور ملک پاکستان کے آئین میں الحمدللہ یہ ایک بہت بڑے کیل کی شکل میں ٹھکا ہوا ایک بہترین اور مضبوط قلعہ ہے کہ جس پر ہم سب متفق ہیں کہ ختم نبوت کا جو انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. جو ہمارے محبوب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، چاہے وہ جتنا بھی بڑا اہل کتاب کیوں نہ ہو. باتیں بڑی نکلے گی لیکن مختصر یہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے امت کو یہ بتا دیا کہ خیال کرنا کسی کی دوستی کے چکر میں، کسی کی محبت کے چکر میں آپ کو منع نہیں کیا جائے گا. بین الاقوامی رولز اور بین الاقوامی تجارت اور بین الاقوامی تعلقات مسلم امہ کو، مسلم حکمرانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دوسرے ممالک کافر ملکوں سے اپنے ملک کی معیشت، صنعت، تجارت اور تمدن کی ترقی کی خاطر اگر ان سے کوئی سمجھوتے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ کسی کافر مذہب کی مذہبی رسومات کی حفاظت ان کے ہمارے ذمہ ہے، ان کے معبد خانوں کی، ان کے عبادت گاہوں کی، ان کے گرجے و کلیساؤں کی، ان کے مندروں کی ہمارے اوپر ان کی حفاظت لازمی ہے. اور یہ مسلم امہ پر اللہ نے مقرر کیا ہے
جیسا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب مصر کو فتح کر کے مصر کے اندر جب حکومت قائم کی تو کچھ عیسائی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. آج بھی مصر کے اندر کافی اکثریت عیسائیوں کی ہے، لیکن آج تک آپ نے کسی مسلمان کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے جا کے کسی عیسائی کی عزت یا ان کے معبد خانے یا مسجدوں کے اندر کوئی جا کے کوئی ایسی بغاوت کی ہو. ہاں انہوں نے مل کر مسلمانوں کے اداروں کو مسلمانوں کے ملک کے اندر تہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تاریخ گواہ ہے. میں کھولنا نہیں چاہتا اس موقع پر کہ وہاں پر کون سی ایسی تنظیم تھی جو بھاری اکثریت کے ساتھ اسلامی نظام کو قائم کرنے والی تھی، مگر ان میں عیسائی اور یہودی ایجنٹوں نے اس حکومت کو پاش کر دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، عمر بن عاص کے پاس جب وہ عیسائی آئے تو انہیں عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے عیسیٰ یعنی جو ہمارے نعوذ باللہ 3 خداؤں میں ایک خدا ہیں، ثالث ثلاثہ، اس کا بت فلاں مکان پر فلاں جگہ پر بنا ہوا تھا، اور مسلمانوں میں سے کسی مسلمان نے کسی تیر کے ذریعے سے اونچا بت تھا، اس کے اوپر اس بنے ہوئے نقش و نگار میں ناک کو کاٹ دیا. ہمیں انصاف چاہیے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے تمام حکومتی اہلکاروں سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس بت کو جنگ کے دوران تکلیف ہوئی. اس سے پہلے اس کی شکل کو جب ملک مصر میں اسلام نافذ ہو گیا اس کے بعد کا یہ واقعہ نہیں، یہ جنگ کے دوران مصر کے فتح ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی باوسوق اور نہایت ہی مصمم ارادے کے ساتھ ان عیسائیوں کو یہ کہا کہ اگر یہ آپ جنگ کے بعد اس بات کو ثابت کر کے دے دیں تو عمر بن عاص اپنی ناک تمہارے سامنے پیش کرے گا، اس بدلے میں کہ تمہارے مذہب کے اندر ایک تعظیم کی جانے والے بت کی ہم نے تعظیم نہیں کی، یعنی اس کی حفاظت نہیں کی. اس کے بدلے میں عمر بن عاص اس وقت کا گورنر اس ناک کے بدلے میں اپنی ناک دینے کے لیے تیار ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جس کو ایک یہودی نے چھیڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت نفس اور بیٹی کی عزت اور شرافت کو کس درجے تک رکھا کہ اس یہودی سے اس کا قصاص لیا، اس کا بدلہ لیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی جنگ 1947، دوسری جنگ 1965، ہماری نوجوان نسل کو یاد رکھنی چاہیے یہ باتیں. یہ جہاد ہے، یہ آزادی صرف آزادی کل ملکگیری کا نام نہیں ہے. اس بات کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ امت مسلمہ پاکستان یہ وہ واحد ریاست ہے جو نظریے کی بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں انگریزوں سے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر برصغیر کی تقسیم کا یہ معاملہ طے ہوا. اس تقسیم میں ہندو اکثریت علاقے بھارت میں اور مسلم اکثریت علاقے پاکستان میں شامل قرار دیے گئے، بلکہ یہ ساری ترتیب قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی ہی فراست پر مبنی تھی. اگرچہ اس وقت کچھ علماء کو کچھ تحفظات ضرور تھے، مگر وہ پاکستان کے بننے کے انکاری نہیں تھے. وہ تقسیم پاکستان کے اندر اعتراض یا تحفظات رکھتے تھے کہ ہم ایسے علاقے لے رہے ہیں جہاں پر ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے ان کے حوالے ہو رہے ہیں، صنعتیں ان کے پاس جا رہی ہیں. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی فراست کو سلام، آپس میں گھر کی تعمیر پر، مسجد کی تعمیر پر اختلاف ضرور ہوا کرتے ہیں، وہ بھی ایک آپس کی اصلاح کی خاطر ہوتے ہیں، مگر جب گھر تعمیر ہو جاتا ہے، مسجد تعمیر ہو جاتی ہے، تو پھر سارے ہی اس گھر کے افراد اس میں اکٹھے ہو کر اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اور سارے ہی اس مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہوئے اس مسجد کی حفاظت کرتے ہیں.
اس کے بعد پاکستان کے مارد وجود میں آنے کے بعد پھر کسی کا کوئی کانگریسی ہو یا کوئی بھی ہو، لیگی ہو، ان کا آپس میں اختلاف ختم ہو گیا۔ اس لیے خدا را ان اعتراضات کو دوبارہ مت کھولو، ان مردے گڑے ہوئے مردوں کو پھر دوبارہ مت نکالو، آپس میں وحدت امت کا تصور پیش کرو۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی جنگ 1947، دوسری جنگ 1965، تیسری جنگ 1971 اور چوتھی جنگ 1999 میں لڑی گئی ہے، جو آپ کے علم میں ہے، اور بہت بڑی تکلیف سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ یہ وقت نہیں کہ میں ان سیاسی اور جو ملکی مفادات کی باتیں ہیں وہ کھول کے پیش کروں۔ یہاں میرا مقصد جو مظلوم کشمیری مسلمانوں کی حمایت اور ان کے ساتھ تعاون کی صورت میں آزادی اور غزوہ ہند کے تصور کو پیش کرنا مقصود ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ کو میں خوشخبری دیتا ہوں، وہ خوشخبری یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہارا لشکر، میرے محبوب کا فرمان سچا، کوئی شک ہے جھوٹے ہونے میں؟ کوئی شک نہیں اس میں کہ آپ کے فرمان کو کوئی جھٹلا سکے، یہ پکا اتھینٹک۔ اب یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو صحیح حدیث سے سندن پیش کیا جا رہا ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جذبات میں، بڑے فرق میں، نہایت ہی للکار کے ساتھ امت کو ایسے بیان کر رہے تھے جیسا کہ آپ غزوہ ہند کے لشکر کی خود سرپرستی کرتے ہوئے آپ مارکے کو تیار کر رہے ہوں۔ اس حال میں آپ نے فرمایا کہ عنقریب مسلمانوں تمہارا لشکر ہندوستان میں پہنچے گا اور ان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں چکر کر وہ جب لائے گا، اس حال میں کہ اس میں بہت سے مسلمان شہید ہوں گے، وہ شہادت پانے والے اس غزوہ ہند کے اندر اللہ کے نزدیک غزوہ بدر اور غزوہ احد کے شہیدوں کے برابر درجہ پائیں گے۔ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ارشاد جس کا مفہوم آپ کے سامنے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اور جو اس میں بچنے والے جو ان حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے لائیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے ایسے قریب دیکھ رہے تھے کہ آپ بھی میں بھی آپ کو اتنا قریب سے نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اللہ جب میرے محبوب کو کوئی بشارت بتاتے تھے تو نقشہ بھی سامنے کھینچ کے دکھاتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آپ نے بشارت دی غزوہ ہند میں جو غازی بن کر لوٹنے والے جو لوٹیں گے وہ غزوہ بدر اور احد کے ان غازیوں کے برابر ثواب پائیں گے۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتح کے بعد جب وہ واپس لوٹیں گے، یعنی یہ فاصلہ، یہ وقت کچھ گزرے گا، یہ وقت بھی کچھ گزرے گا، تو آپ نے لوٹنے کا حکم کیا ہے کہ جب یہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے، اور یہاں تک کہ لوٹتے لوٹتے جب یہ شام کی سرزمین سے جب گزرتے ہوئے، حضور نے فرمایا ایمان کی نشانیوں میں، ایمان کی محبت میں سب سے بڑی بات کہ جیسے میرے گھر کی محبت تمہارے اوپر ہے، ایسے ہی یمنیوں کے ایمان کی محبت اور شام کی سرزمین کو میری زبان سے اللہ پاک اس کو مقدس بنا رہی ہے۔ اس لیے جہاں بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ مقدس ہے، جہاں مسجد نبوی مدینہ المنورہ محبوب کے روضے کی وجہ سے مقدس ہے، وہاں شام کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ اگر اللہ طاقت و قوت دے، جیسے ان سرزمینوں پہ جا کے عبادت بجا لاتے ہو، شام کی سرزمین پر جانے کی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بیت المقدس میں جانے کی، ہم سب کو یہ حکم کیا ہے کہ
کہ اگر طاقت و قوت ہو تو اگر مکہ میں نہیں رہ سکتے، مدینہ میں نہیں رہ سکتے، تو شام کی سرزمین میں جا کر بسیرا کرنا، روز قیامت سب سے پہلے جنت میں جانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوست، انہوں نے فرمایا جب ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں باندھ کر، جب ان کو پابند سلاسل کر کے ہندوستان کو فتح کر دیا جائے گا، اس کے بعد یہ مسلمان کافی عرصہ تک حاکم رہیں گے، یہاں تک کہ جب وہ لوٹتے لوٹتے اپنے گھروں کو آتے ہوئے شام کی سرزمین میں پہنچیں گے تو بڑے ہی خوش نصیب یہ مجاہد ہوں گے جو سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کی زیارت کو پائیں گے۔ ایک نبی کی زیارت کو پانے والی جماعت غزوہ ہند میں شامل ہونے والی جماعت ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ ہند کیا ہے، ہند اور سندھ کیا ہے، ہند اور سندھ یہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ اس کی تاریخ، اس کی تصدیق ایک باوثوق عالم دین یہاں کے لاہور کے انہوں نے ثابت کر کے بتائی ہے کہ ہند اور سندھ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا نام ہے۔ اور ہندوستان کی یہ سرزمین، یہ ساری کی ساری، یہ کشمیر سمیت، چاہے مقبوضہ کشمیر ہے یا آزاد کشمیر ہے اور یا پاکستان ہے، یہ ہندوستان کہلاتا ہے۔ اس میں جو بھی مجاہد، جو بھی دین کی خاطر، ملک کی خاطر، ہماری ملک کی افواج، ہمارے ملک پاکستان کی افواج جو اس وقت جو سرحدات پر جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ غزوہ ہند کے مصداق ہیں اور یہ غزوہ ہند کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ یہ وہی غزوہ ہند کے لشکر کے سپاہی ہیں کہ جن کے اوپر براہ راست میرے محبوب کریم محمد رسول اللہ کی سرپرستی ہے۔ اس لیے یہ ملک اتنی آسانی سے تسخیر کوئی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی تسخیر کر ہی نہیں سکتا۔ اس ملک کی اینٹوں میں، اس کی بنیادوں میں مجاہدین، امت کی ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں اور ہمارے بوڑھوں اور جوانوں کا خون ہے۔ وہ وقت بھول گئے، یہاں سے پاکستان کے اندر ایک سرکاری یعنی ایک وفد جب ہندوستان امرتسر میں پہنچا اور وہاں سے پھر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر پہنچا اور وہاں سے جب گزرتے ہوئے کنویں پر یہاں کے پاکستانی سرکاری وفد کی وہ ایک تاریخ لکھی ہوئی دستاویز موجود ہے کہ جس وقت وہ اس کنویں پر جا کے پہنچے اور پانی پینے لگے تو ان علماء میں بڑے بڑے جید علماء بھی تھے، پاکستان کے سرکاری اہلکار بھی تھے، تو وہاں پر کھڑی ہوئی کچھ عورتوں نے اس وقت ان مسلمانوں کو، ان علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بڑے ہی پریشان کہ ہو سکتا ہے یہ ہندو ہوں، یہ ہو سکتا ہے غیر مذہب ہوں، تو انہیں کیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو شرم سے اپنی آنکھیں جھکا دینی چاہیے۔ آپ جانتے بھی ہیں ہم مسلمان لڑکیاں ہیں اور اس وقت سکھوں کی دستک میں ہو کر کتنے بچے سکھ ہو چکے ہیں، اور تمہیں ابھی تک پاکستان بننے کے باوجود ہم 1945 میں ہم اغوا کیے گئے، ہمیں سکھوں نے پکڑا تھا اور ہم ابھی تک انتظار میں ہیں کہ کب مسلمان ہمیں آزاد کرنے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے۔ کوئی ہے محمد بن قاسم؟ کیا 1 ہجری سے جو گزری ہے صحابہ اور تابعین کے زمانے کی پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک اس ہندوستان کی سرزمین پر میں باباسوک ایک پورے چیلنج اور پورے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس وقت ہندوستان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جنگوں کا سلسلہ آگے بڑھا تو پہلا لشکر جو آیا وہ اس ملک ہندوستان میں جس نے سندھ پر سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا گاڑا، یہ ہندوستان کا علاقہ تھا، وہ محمد بن قاسم تھا، حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ میرے بھائی راجہ ذہن ہے، میرے ذہن سے اب بات محو ہو رہی ہے، محمد بن قاسم جس نے آ کر سندھ میں جا کر جھنڈا گاڑا، اور یہ وہ پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد 44 ہجری میں یعنی آپ 1441 ہے 43 ہے ہجری، 1443 ہے 1441 ہجری، اب 1441 ہجری ہے، اور 44 ہجری میں
حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہند پر حملہ کیا تھا اور ہندوستان کو فتح کیا تھا. یہ ہماری پرانی جاگیر ہے، یہ ہماری پرانی میراث ہے. ذرا سوچئے، حارث ابن مرہ تابعی ہیں، امیر معاویہ صحابی ہیں، حارث ابن مرہ تابعی ہیں. انہوں نے بھی ہندوستان پہ حملہ کیا تھا. پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے بھی ہندوستان پہ حملہ کیا تھا. پھر سلطان محمود غزنوی جن کا انتقال وفات 421 ہجری میں ہوئی، 421 ہجری میں ہوئی، اس نے بھی آ کر ہندوستان پہ حملہ کیا. اور یہ اعزاز یہ پیچھے تابعین اور صحابہ کو اس ملک پاکستان کی تاریخ میں حاصل ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں پاکستان کو بنانے میں صرف پاکستانی ہندوستانیوں کا کردار نہیں، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے جان نثار صحابہ اور تابعین کا مکمل کردار حاصل ہے. میرے دین بھائی اور دوستو، ہم کیا بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کچھ بتایا؟ تو عبد القادر آزاد وہ بادشاہی مسجد کے خطیب کے میرے منہ سے نام بھی نکل آیا ان کا، حالانکہ میں چاہتا نہیں تھا کہ ان کا نام لوں. اس وقت وہ سرکاری وفد میں پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ تھے. انہوں نے جب ان سے پوچھا تو ان کو بڑی شرم آئی اور ایک ثبوت کے طور پر انہوں نے ایک واقعہ بھی پیش کیا کہ آج پاکستان کی تاریخ میں بہت سے ایسے اعزازات دیے گئے ہیں کہ جن میں پاکستان کے اندر وہ آنے والی بچیاں جو کشمیر سے پیدل سفر کر کے آئیں، ہندوستان سے پیدل سفر کر کے آئیں، کس حال میں آئیں، وہ ندیوں وہ ریلیں جس میں مسلمانوں کی چتڑی ہوئی لاشیں بھاری بھرکم یعنی بھری ہوئی، وہ ٹرینیں جو خون کے اوپر تیرتی ہوئی ہمارے ملک پاکستان کی تاریخ میں کردار ادا کرتی ہیں. آج امت مسلمہ کو پھر یکجان ہونا ہوگا، پھر اکٹھا ہونا ہوگا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اے امت مسلمہ، کیا ہو گیا ہے کہ آج جہاد کے نام سے تم مروب ہو رہے ہو، حالانکہ جہاد تمہارا ترہ امتیاز ہے. اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیہم الذلہ، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیہم الذلہ. اور یاد رکھیں، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. من سیوف، وہ سیوف یعنی ظلال من سیوف، وہ تلواروں کے سائے میں ہے. اگر جنت کو حاصل کرنا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ نے ان مجاہدوں کے وجودوں کا سودا کر لیا ہے. اللہ ان مجاہدوں کو اپنے لیے ان کی جانوں کو اللہ پاک خرید رہا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں ان کے وجودوں کو خرید رہا ہے. یہ بے بڑی اعلیٰ بے ہے، یہ غنیمت بڑی اعلیٰ غنیمت ہے، یہ تجارت بڑی اعلیٰ تجارت ہے. حضور نے فرمایا دنیا میں تجارتیں سب سے اچھی سے اچھی بھی ہوں گی، مگر سب سے منافع بخش تجارت جہاد میں مال غنیمت کا حاصل کرنا ہے. جہاد میں مال غنیمت کا حاصل کرنا ہے. سب سے بہترین تجارت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد میں مال غنیمت کا حاصل ہونا ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجاہد کی للکار اور عابد کی للکار میں فرق ہے، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. اور میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنی زبانوں سے بھی، اپنی قلم سے بھی، اپنے ارادوں سے بھی، اپنے مال اور دولت سے بھی، اپنے بچوں اور اپنی جائیدادوں سے بھی ہمیں آج یہ مصمم ارادہ کرنا ہوگا کہ کب تک ہم محکومی کی زندگی گزاریں گے، کب تک ہم غلامی کی زندگی گزاریں گے. اپنے ان مسلمان بہنوں بھائیوں اور ان بوڑھوں اور جوانوں کو ہم ایسے تڑپتا ہوا چھوڑ دیں گے؟ کیا انہوں نے ہماری خاطر ملک پاکستان بنتے وقت قربانیاں نہیں دی تھیں؟ آج ہم نے ان کا پوچھنا تو پوچھنا، ان کے لیے اپنی دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا بھی چھوڑ دیا ہے. پوچھ ہو سکتی ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے 5 فروری کو یہ یکجہتی کا اعلان، یہ دراصل کوئی سیاسی بات نہیں، بلکہ یہ اسلامی دینی حمیت اور غیرت کی بات ہے کہ ہر مسلمان بچے کو کشمیری مسلمانوں کے حق میں اپنی زبان کو بلند کرنا چاہیے،
اور اپنے دل کے اندر کم سے کم ان سے محبت اور حمایت کے ارادے کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا تو کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتی ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، کیا ہو گیا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جہاد سے بھاگتے ہیں، حالانکہ جہاد کے اندر دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کا برسر پیکار، سرحدات پر افواج کا کھڑا ہونا وہ ہم سب کی باتوں سے اعلیٰ ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ ٹھہرتا ہے یا ملک کی سرحد پر رات کو جاگتا ہے، وہ ساری رات تہجد پڑھنے والے اور سارا دن روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے سے اس کا صرف ایک لمحے کا جاگنا افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور ان 2 قطروں پر اللہ اپنے بندوں کو فوراً اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ ان میں ایک آنسو کا قطرہ ہے اور ایک شہید کے خون کا قطرہ ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ بھی زمین پہ ٹپکتا نہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم ایک پاک نبی کی پاک امت ہیں۔ آج غیر مسلم اس بات کو مان رہا ہے کہ مسلمانوں کے وضو کرنے میں بھی کوئی مصلحت ہے، مسلمانوں کے تجمل کرنے کے اندر بھی کوئی مصلحت ہے، مسلمانوں کے 5 وقت مسجد میں آنے پر بھی کوئی مصلحت ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ دنیا کی فطرت میں، دنیا کے اندر انسانی فطرت میں اس چیز کو داخل کر دیا گیا ہے کہ کورونا وائرس جو اس وقت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے بعد وہاں پر جو اموات ہوئی ہیں وہ حرام جانوروں کے کھانے سے اور ایسے جانوروں کے کھانے سے کہ چمگادڑ کے سوپ اور سانپوں کے سوپ اور کتے اور بلوں کے کھانے سے اور پھر ذبح کیے بغیر کھانے سے اہل کتاب پھر بھی ان سے کچھ بہتر ہیں کہ وہ خدا کے منکر کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کی بجائے جلاتے ہیں، جلا کے اس کا کھانا کھاتے ہیں۔ اندازہ کیجیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو حلال کھاؤ، حلال جانور، حلال غذائیں، آگے طیبہ بھی فرمایا کہ ایسی غذائیں بھی جو حلال بھی ہوں، اگر طبائع کو نقصان دیتی ہوں یا خبیث ہوں یا بدبودار ہوں یا طریقہ کار اس کا صحیح نہ ہو، اس سے بھی بچ جاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور اور خنزیر کے کھانے سے منع فرمایا، بندر کے کھانے سے منع فرمایا۔ گوشت خور نہیں ہے وہ، سبزی خور جانور ہونے کے باوجود، کھر والا جانور ہونے کے باوجود، حالانکہ کھر والے جانور حلال ہیں مگر ان میں ایک حلال قسم کی مشابہت رکھنے والا خنزیر، پگ، اس کے کھانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ وہ بے غیرت ہے۔ اور اسی طرح بندر کیونکہ لواطت کا کام کرتا ہے اس لیے اس کے کھانے سے منع فرمایا، تاکہ انسانی طبائع کے اندر حلال کھانوں کی الگ برکت ہے، پاک کھانوں کی الگ برکت ہے۔ اگر حلال کھانے کھاؤ گے عبادت کے طور پر ہوں گے، اور جب پاک کھانے، پاکیزہ کھانے، مطہر کھانے کھاؤ گے تو اس سے جسمانی جو عوارضات ہیں، جو اظہار ہیں، جو ذہن سین ہیں، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آج وہاں پر اس بات کی تحقیق ہو چکی ہے کہ اگر اس مرض سے بچنا ہے تو اپنی امت، اپنے لوگوں کو بار بار ناک پر اور ہاتھوں کو دھونے پر اور 5 اعضاء جو ہے 4 اعضاء کے دھونے پر ان کو ابھارا جا رہا ہے۔ کتنی خوش نصیب، خوش نبی، خوش نما میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی خوشبودار امت ہے کہ جس کا بدن بھی پاک، کہ جس کے بدن سے بھی خوشبو اور جس کے اعمال بھی پاک اور جس کا نبی بھی پاک۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب